اس نے آج ہمیں 13ویں سالانہ خانقاہی اجتماع میں شرکت کی توفیق نصیب فرمائی۔ اس پہ اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے تاکہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں آئندہ بھی ان اجتماعات میں اسی طرح شرکت کرتے رہنے کی توفیق عطا فرماتے رہیں۔ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ۔ اللہ رب ذوالجلال نے اس دنیا میں انسان کو کمزور پیدا کیا ہے، بھولنے والا پیدا فرمایا ہے۔ یہ دنیا امتحان کی جگہ ہے۔ خیر اور شر کے مادے اللہ نے انسان میں رکھ کر اسے ایک امتحان میں ڈالا ہے۔ نفس اور شیطان دشمن اس کے پیچھے لگا دیے ہیں۔ اب اس انسان سے اس دنیا میں خطا بھی ہو جاتی ہے، غلطی بھی ہو جاتی ہے، لیکن غلطی ہو گئی، خطا ہو گئی، گناہ ہو گیا، اس سے پاک ہونے کا کوئی طریقہ اور راستہ بھی ہے یا نہیں؟ کہ ہم گندے ہو گئے ہیں گناہ کی وجہ سے، اب پاک بھی ہو سکتے ہیں یا نہیں؟ تو خدا نے فرمایا ہاں ہو سکتے ہو۔ کس طرح؟ توبہ کر کے۔ چنانچہ اول الناس آدم علیہ السلام سے بھول ہوئی۔ انبیاء معصوم ہوتے ہیں، گناہ نبی سے سرزد نہیں ہو سکتا، نبی سے معصیت کا صدور ناممکن ہے۔ بھول ہو گئی، یوں کہہ لیں اجتہادی خطا ہو گئی۔ آدم علیہ السلام جنت سے دنیا میں اتار دیے گئے۔ آدم علیہ السلام نے رونا شروع کر دیا۔ کتنا روئے؟ تفسیر کبیر میں روایت ہے، فرمایا اگر پوری دنیا کے انسانوں کا رونا جمع کیا جائے، داؤد کا رونا زیادہ ہے۔ داؤد کا اور ساری دنیا کا رونا جمع کیا جائے تو حضرت نوح کا رونا زیادہ ہے۔ نوح، داؤد اور ساری دنیا کا رونا جمع کیا جائے، جناب آدم علیہ السلام کا رونا سب سے زیادہ ہے۔ کتنا روئے؟ روایات میں ہے 300 سال تک روتے رہے۔ آدم علیہ السلام روتے روتے ایک دن اچانک کہنے لگے، اے اللہ، یا ربی، اے میرے رب، بحق محمد الا غفرت لی، اے رب محمد کے وسیلے سے تو مجھے معاف فرما دے۔ اللہ نے کہا، یا آدم، اے آدم، یہ محمد کون ہے جس کا تو نے نام لے کے جس کے وسیلے سے دعا مانگی ہے؟ آدم نے کہا، یا ربی لما خلقتنی ونفخت بی من روحی فقعدت فنظرت على قوائم العرش مکتوبا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ ربا جب تو نے مجھے پیدا کیا تھا، میں بیٹھا، میری پہلی نظر تیرے عرش پہ پڑی، تیرے عرش کے ستون پہ میں نے لکھا دیکھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ میں اسی دن سمجھ گیا کہ جس کا نام تو نے اپنے نام کے ساتھ لکھا ہے یہ ضرور تیرا کوئی محبوب ہوگا، تو میں نے اس کے واسطے سے تجھ سے دعا کی ہے۔ مجموع الزوائد، مستدرک حاکم، بہت سی کتابوں میں حدیث ہے، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا، اللہ نے کہا ہاں ہاں آدم نہ کرتا، آدم نے رسول اللہ کے وسیلے سے دعا فرمائی، اللہ نے آدم علیہ السلام کی توبہ کو قبول فرمایا۔ اور پھر خدا نے دعا دی، کیا ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ اب یہ دعا اللہ نے آدم کے ذریعے سے ہمیں بھی دی ہے۔ قیامت تک جو شخص بھی گناہگار ہو جائے، غلطی ہو جائے، بھول ہو جائے، یہ کلمات پڑھے اللہ معاف فرما دیتے ہیں۔ کیا مطلب؟ مطلب یہ کہ انسان خطا کار ہے۔ کل بنی آدم خطاء وخیر الخطائین التوابون۔ گناہ تو ہو سکتا ہے لیکن گناہ سے پاک ہونے کا بھی کوئی راستہ ہے یا نہیں؟ تو خدا نے کہا ہاں ہاں گناہ سے پاک ہونے کا راستہ بھی ہے، اور وہ ہے توبہ و استغفار۔
جب میں توبہ و استغفار کرتا ہوں اللہ رب ذوالجلال میرے گناہ کو معاف فرما دیتے ہیں، اللہ تبارک و تعالی میری بخشش فرما دیتے ہیں۔ اب توبہ کرنی ہے میں نے۔ ایک طریقہ یہ ہے کہ میں تنہائی میں بیٹھ جاؤں، اللہ کو یاد کروں، روؤں، آنسو بہاؤں، خدا مجھے معاف کر دے۔ یہ طریقہ بھی خدا کو پسند ہے، چنانچہ حدیث پاک میں ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے عرش کے سائے میں قیامت کے دن 7 خوش نصیب لوگ ہوں گے، ان میں ایک رجل ذکر اللہ خالیا ففاضت عینا، وہ بندہ جس نے خلوت اور تنہائی میں خدا کو یاد کیا، آنسو بہائے، یہ قیامت کے دن اللہ کے عرش کے سائے میں ہوگا۔ یہ بھی طریقہ اچھا ہے، لیکن اس طریقے پہ ممکن ہے کہ استقامت اور دوام نہ ہو سکے، پھر گناہ ہو جائے۔ ایک طریقہ اور خدا نے بتایا، وہ کیا؟ قرآن کہتا ہے وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا۔ اگر ان لوگوں سے، اگر میرے امتیوں، اگر آپ کے امتیوں سے، میرے بندوں سے گناہ ہو جائے اور یہ اس گناہ کے بعد آپ کے پاس آئیں، جاؤکا فاستغفر اللہ، وہ خود بھی اللہ سے معافی مانگیں، توبہ کریں، آپ بھی ان کے لیے اللہ سے معافی مانگیں، لوجد اللہ توابا رحیما، خدا کو توبہ قبول کرنے والا، رحم کرنے والا پائیں گے۔ کیا مطلب؟ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ نبی دنیا سے پردہ فرما گئے، اب وارثان نبوت دنیا میں موجود ہیں، ان میں سے کسی کے ہاتھ پہ جا کے میں توبہ کرتا ہوں اور ان کو گواہ بناتا ہوں، تو یہ توبہ میری مستقل ہوگی، وہ میرے گواہ بھی بن جائیں گے اور خدا مجھے اس پہ استقامت بھی عطا فرمائے گا۔ تو یہ دوسرا طریقہ خدا نے بتایا۔ چنانچہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد صحابہ آتے تھے اور آ کے اپنے گناہوں سے معافی مانگتے تھے، بسا اوقات اعتراف کرتے تھے۔ مائد اسلمی آتے ہیں، یا رسول اللہ گناہ ہو گیا ہے، ناپاک ہو گیا ہوں، پاک کر دیجئے۔ غامدیہ عورت آتی ہے، اللہ کے نبی ناپاک ہو گئی ہوں، پاک کر دیجئے۔ قرآن نے کہا یا ایھا النبی اذا جاءک المؤمنات یباینک علی اللہ یشرکن باللہ، اے نبی پاک جب آپ کے پاس مومن عورتیں آئیں، آپ کے ہاتھ پہ عہد کریں کہ شرک نہیں کریں گی، چوری نہیں کریں گی، زنا نہیں کریں گی، اولاد کو قتل نہیں کریں گی، بہتان نہیں لگائیں گی، کسی معروف کام کی مخالفت نہیں کریں گی، فبایعہن، اے نبی پاک ان کو بیعت کیجئے، واستغفر لہن اللہ، اور ان کے لیے اللہ سے معافی مانگیے۔ یہ الفاظ قرآن سورہ ممتحنہ کے ہیں، اور بالکل یہی الفاظ صحیح بخاری میں نبی پاک علیہ السلام صحابہ سے کہتے ہیں۔ صحابی کہتے ہیں حولہ عصابۃ من اصحابہ، نبی پاک کے گرد کچھ صحابہ بیٹھے تھے، آقا نے فرمایا بایعونی، میرے ہاتھ سے بیعت کرو انہی باتوں پر جو قرآن نے کہی۔ کیا مطلب؟ یہ قرآن کہہ رہا ہے اذا جاءک المؤمنات، صحیح بخاری میں ہے وحولہ عصابۃ من اصحابہ، نبی پاک کے گرد صحابہ بیٹھے تھے، آپ کے پاس آنے والی مومنہ عورتیں تھیں، کافر نہیں تھے کہ بیعت اسلام ہو اور کلمات جہاد کے نہیں ہیں کہ بیعت جہاد ہو، خلافت کے نہیں ہیں کہ خلافت کی بیعت ہو۔ کون سی بیعت ہے؟ یہ وہی بیعت ہے جسے صوفیاء نے بیعت طریقت کہا ہے، جسے صوفیاء نے بیعت توبہ کہا ہے، بیعت سلوک کہا ہے۔ کیا ہے یہ بیعت؟ یہ بیعت گناہوں سے توبہ ہے، استغفار ہے، واستغفر لہن اللہ، آپ ان کے لیے اللہ سے معافی مانگیے، یہ استغفار ہے، یہ توبہ ہے۔ اور مسلمان توبہ کر رہے ہیں آ کے نبی پاک کے ہاتھ پہ۔ آج فتنوں کا دور ہے، سوشل میڈیا پہ آزاد خیال نئے نئے اسکالر آ کے دین اسلام کے خلاف ہر وقت بکواسات کرتے آپ کو دکھائی دیتے ہیں۔ ایک ایسے اسکالر، اس سے پوچھا جاتا ہے کہ جناب
یہ بتائیے کہ آپ کس سے بیعت ہیں؟ وہ جواب میں کہتا ہے مجھے تو گھن آتی ہے ان توبہ کے کلمات سے بھی کہ ان میں جرم کا گناہ کا اعتراف ہے، اور یہ کلمات چرچ اور پادری سے درام کیے گئے ہیں، وہاں سے لائے گئے ہیں۔ بتائیے قرآن پاک میں جو الفاظ اللہ نے کہے ہیں یہ کلمات استغفار کے ہیں، توبہ کے ہیں۔ خدا تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ مومنہ عورتوں سے اور حدیث کہہ رہی ہے مردوں سے وعدہ لیجئے کہ آئندہ گناہ نہیں کریں گے، اور قرآن کہہ رہے ہیں ان کے لیے استغفار کیجئے۔ اور یہی بیعت تو ہمارے ہاں خانقاہوں میں کی جاتی ہے، اس کے علاوہ اور کیا ہوتا ہے؟ جرم کا اعتراف کہنا یہ چاہتا ہے کہ جی جرم کا اعتراف کروایا جا رہا ہے۔ اگر یہی بات ہے کہ توبہ و استغفار وہی کرتا ہے جو مجرم ہے، یعنی کہنا یہ چاہ رہے ہیں کہ خانقاہوں میں جن سے بیعت دی جاتی ہے گویا ان کو مجرم ثابت کیا جا رہا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ قاعدہ اس شخص کے ہاں یہ ہے کہ توبہ وہ کرے گا جو مجرم اور گناہگار ہوگا، اور جو مجرم گناہگار نہیں ہے وہ توبہ استغفار کے کلمات نہیں پڑھ سکتا۔ یعنی کیا مطلب؟ اللہ کہہ رہے ہیں وَاسْتَغْفِرْ لَهُنَّ اللَّهُ، اے نبی پاک آپ ان کے لیے استغفار کیجئے۔ یعنی نبی پاک کو اللہ کہہ رہا ہے یہ گناہگار ہیں، مجرم ہیں، آپ ان کے لیے استغفار کیجئے۔ اگر یہ قاعدہ اس کا تسلیم کر لیا جائے تو اس کا معنی تو یہ ہوا نبی پاک فرما رہے ہیں انی لَأَسْتَغْفِرُ فِي الْيَوْمِ 100 مرہ، میں دن میں 100 بار استغفار کرتا ہوں۔ تو کیا علیہ باللہ وہ اپنے اس قاعدے سے یہ کہنا چاہ رہا ہے کہ نبی پاک بھی گناہگار تھے اس لیے توبہ کیا کرتے تھے؟ بات اصل یہ نہیں ہے، بات صرف یہ ہے لوگوں کو الجھانا چاہتے ہیں، دین برحق سے برگشتہ کرنا چاہتے ہیں، خود تو توبہ طائب نہیں ہونا چاہتے ہیں اور لوگ بھی توبہ نہ کریں۔ نبی پاک استغفار کرتے ہیں، کیوں؟ ہم نبی تو معصوم ہیں۔ استغفار پھر کس لیے کر رہے ہیں؟ استغفار اس لیے کر رہے ہیں کہ جس طرح استغفار توبہ کے لیے ہوتا ہے گناہوں سے، ایسے ہی توبہ و استغفار کے کلمات رفع درجات کے لیے بھی ہوتے ہیں۔ ہاں بیعت کر رہے ہو کل بنی آدم خطا، کون ہے جس نے گناہ نہ کیا ہو؟ ایو عبد لم یذنب، ابو بکر صدیق نبی پاک کے پاس آتے ہیں، یا رسول اللہ کون ہے جس سے گناہ نہ ہوا ہو؟ چھوٹے موٹے گناہ تو ہر انسان سے ہو سکتے ہیں، انبیاء معصوم ہیں، صحابہ محفوظ ہیں، نبی وہ ہوتا ہے کہ جس سے خدا گناہ ہونے نہیں دیتا، اور صحابی وہ ہوتا ہے جس کے نامہ اعمال میں خدا رہنے نہیں دیتا۔ لیکن آج ہم ہیں، گناہ ہوتے ہیں، توبہ کرتے ہیں، تو یہ بیعت کیا ہے؟ یہ پچھلے گناہوں سے توبہ ہے اور آئندہ گناہ نہ کرنے کا عزم ہے۔ چنانچہ صحابی رسول حضرت جریر بن عبداللہ بدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں بایعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی اقام الصلاۃ و ایتاء الزکاۃ، میں نے نبی پاک کے ہاتھ پہ بیعت کی کہ میں نماز قائم کرتا رہوں گا، زکوٰۃ دیتا رہوں گا، وَالنُّصُحَ لِكُلِّ مُسْلِمٍ، ہر مسلمان کے ساتھ خیر خواہی کرتا رہوں گا۔ کیا کہا جاتا ہے؟ میں عہد کرتا ہوں نماز نہیں چھوڑوں گا، جماعت سے پڑھنے کا اہتمام کروں گا، زکوٰۃ فرض ہوگی تو ادا کرتا رہوں گا۔ یہی کلمات تو ہمارے ہاں کہلائے جاتے ہیں جو نبی پاک کہلوا رہے ہیں۔ اور وَالنُّصُحَ لِكُلِّ مُسْلِمٍ، کیا مطلب؟ بندے پہ لازم ہونے والے حق دو طرح کے ہیں، حقوق اللہ، حقوق العباد۔ پہلے دو جملوں میں حقوق اللہ کا ذکر ہے، تیسرے جملے میں حقوق العباد کا ذکر ہے۔ حقوق اللہ دو قسم کے ہیں، وہ جن کا تعلق بدن کے ساتھ ہے، وہ جن کا تعلق مال کے ساتھ ہے۔
سب کو ذکر کر کے نبی پاک کے صحابی ایسے جامع کلمات بتا رہے ہیں بیٹھ کے کہ 3 کلمات نبی پاک نے مجھ سے کہلوائے، پورا دین ان کے اندر سمیٹ دیا نبی پاک نے۔ یہی تو بیعت ہے نا۔ میرے ذمہ یہ لگایا گیا کہ آپ بیعت کی ضرورت بتائیں، بیعت کی ضرورت کیا ہے؟ میں مجرم ہوں، گناہگار ہوں، گناہ ہو جاتا ہے، چلو اب تک نہیں ہوا، آئندہ ہو سکتا ہے، آئندہ گناہ میں مبتلا ہو سکتا ہوں، میں جاتا ہوں شیخ گمن کے ہاتھ پہ بیعت کرتا ہوں کہ میں آج تک اگر کوئی گناہ ہوا ہے توبہ کرتا ہوں، آئندہ کوئی گناہ نہیں کروں گا، فرائض واجبات پورے کرنے کی کوشش کرتا رہوں گا، اگر کہیں غلطی ہو گئی تو میں توبہ استغفار کر لوں گا۔ یہی تو بیعت ہے، اس کے علاوہ اور کیا چیز ہے؟ تو میرے عزیز بھائی اور دوستو، آج فتنوں کا دور ہے، اس فتنوں کے دور کے اندر لوگ دین سے برگشتہ کرنے کے لیے تصوف کے خلاف، بیعت کے خلاف طرح طرح کی باتیں، غلط باتیں سوشل میڈیا پہ سینڈ کرتے رہتی ہیں، بھیجتے رہتی ہیں۔ یاد رکھیں، سوشل میڈیا پہ ایسے نام نہاد اسکالروں کی باتیں سننے سے اجتناب کریں۔ سوشل میڈیا پہ سنیں، اپنے مشائخ کو سنیں، شیخ گمن کو سنیں، ان کے ہمارے شیخ کے جو شیوخ ہیں ان کے بیانات سنیں، اپنے مشائخ کے بیانات سنیں، اور ادھر ادھر کی باتیں نہ سنا کریں۔ گمراہیوں کا، فتنوں کا دور ہے۔ تو بہرحال میں عرض کر رہا تھا کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات سمجھائی کہ تم سے گناہ ہو سکتا ہے، لیکن جب گناہ ہو جائے تو گناہ ہونے پر تم نے اللہ سے معافی مانگنی ہے، اور خدا کو معافی بڑی پسند ہے۔ خدا تعالیٰ چاہتے ہیں بندے توبہ کریں، معافی مانگیں، استغفار کریں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم گناہ نہ کرو تو خدا تعالیٰ ایک اور مخلوق لے کے آئے گا جو گناہ کرے اور اللہ ان کو معاف کرے۔ تو گناہ ہو جانا بڑی بات نہیں، بڑی بات یہ ہے کہ بندہ گناہ پہ ڈٹ جائے، نانا ہو گئی غلطی، کوئی بات نہیں، کسی اللہ والے کے ہاتھ پہ جا کے توبہ طائب ہو جائے، گناہ سے معافی مانگ لیں، اور آئندہ کے لیے عہد کر لیں کہ گناہ نہیں کروں گا۔ اللہ کتنے خوش ہوتے ہیں۔ وقت بہت کم رہ گیا، ابھی میرے بعد مختلف مشائخ کے بیانات، ابھی مولانا ممتاز احمد کلیار صاحب کا بیان ہونا ہے، مولانا بشیر احمد کلیار صاحب کا، تو میں اپنی بات کو مختصر کرتا ہوں۔ میں عرض کر رہا تھا اللہ تعالیٰ بندے کی توبہ سے خوش ہوتے ہیں۔ کتنے خوش ہوتے ہیں؟ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مثال دے کے، ایک شخص ہے لمبے سفر پہ نکلا، اونٹ پہ اپنے کھانے پینے کا سامان لے کے چلا، سفر بہت لمبا ہے، صحرا ہے لمبا، دور دور تک، راستے میں ایک جگہ آرام کرنے کے لیے لیٹتا ہے، سوتا ہے، جب آنکھ کھلتی ہے دیکھتا ہے اونٹ پاس نہیں ہے، بما ساز و سامان کے غائب ہے۔ اب ظاہر بات ہے صحرا میں اونٹ کا گم ہو جانا موت کے سوا کچھ نہیں، ڈھونڈتا ہے، تلاش کرتے 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 آخر تھک جاتا ہے، نڈال ہو جاتا ہے اور زمین پہ لیٹ جاتا ہے۔ اب لیٹنے کا کیا معنی ہے؟ اگر لیٹ گئے ریگستان میں، ہوا چلے گی، ریت اوپر پڑے گی، قبر بن جائے گی، موت کے سوا کچھ نہیں۔ وَبِهِ مَهْلَكَةٌ، نبی پاک نے فرمایا ہلاکت کی جگہ میں جا کے لیٹ گیا ہے۔ اب اچانک آنکھ کھلی، کیا دیکھتا ہے کہ اس کا اونٹ بما ساز و سامان کے اس کے سامنے کھڑا ہوا ہے۔ اب خوشی کے اندر زبان سے نکلا، اللہ یا ربی انت عبدی وانا ربک، اللہ تو میرا بندہ اور میں تیرا رب ہوں۔ فرمائے خوشی کے اندر اپنی زبان پہ قابو نہ پا سکا اور کہہ گیا یا ربی انت عبدی وانا ربک۔ یہ خوشی میں جس طرح اپنے حواس کھو گیا، فرمایا اندازہ لگاؤ کتنی خوشی ہے۔ فرمایا جب بندہ خدا کے حضور آ کے اپنے گناہوں سے توبہ کرتے ہیں، خدا اس سے زیادہ خوش ہوتے ہیں۔ کیا خیال ہے؟ اس اجتماع میں ہم آئے ہیں
توبہ کرنی چاہیے کہ نہیں کرنی چاہیے؟ بولتے نہیں تو سب میرے ساتھ کہہ لیں اللہ میری توبہ، اے اللہ میری توبہ، اے اللہ میری توبہ۔ یاد رکھو جس نے صدق کے دل سے یہ کلمات کہہ لیے وہ یوں ہو گیا کہ یوم ولدت امہ۔ لیکن 3 شرائط لکھی ہیں، 4 شرائط علماء نے۔ ان یقلع عن المعصیہ، گناہ سے الگ ہو جائے، بحمد اللہ تعالی ہم میں سے کوئی بھی اس وقت گناہ میں نہیں۔ نمبر 2 ان یندم علیہا، جو ہو گئے ندامت پشیمانی۔ نمبر 3 یہ عزم کرے اللہ یعود الیہ ابدا، ان یعزم عزما جازما، پکا ارادہ آئندہ کبھی گناہ نہیں کروں گا۔ اگر حقوق اللہ یا حقوق العباد ذمے میں ہیں ادا کر دے۔ بس یہ کام جس نے 4 کر لی ہے نا، توبہ کے کلمات کے لیے گناہوں سے پاک صاف ہو گیا۔ اللہ رب ذوالجلال خانقاہ حنفیہ میں آنے کی برکت سے ہماری توبہ بھی قبول فرمائے اور ان اہل حق کے ساتھ ہمیں زندگی بھر جڑے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.